خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ عنکبوت آیت نمبر 13 سے شروع کرنے والے ہیں۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ وہ بزدنی علما، اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، یعنی آخرت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی جو کفر کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، وہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن، ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی کل قیامت کے دن۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں کہ اس میں فرما رہے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ، اور واو کے میننگ اور وہ البتہ ضرور اٹھائے جائیں گے۔ یحمل یعنی اٹھانا، اثقالہم ثقل یعنی بوجھ، اثقالہم اپنی بوجھ، واسقالاً اور ان کا بوجھ، ما یعنی ساتھ اسقالہم ان کے بوجھ، اپنے بوجھ یا ان کے بوجھ، سب کے بوجھ، وہ کسی کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ، البتہ ان سے ضرور باس پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، مضاف مضاف الیہ، قیامت کے دن، عما اس سے جو کانو تھے وہ یفترون افطرا باندھتے تھے، وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ چلیے اب دوسری آیت کے معنی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں پہلے۔ اور ہم نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی کہ 1000، پہلے کے نبیوں کی عمر بہت لمبی رہتی تھی، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی 1000 تھی، نوح علیہ السلام کی بھی 1000 تھی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ 950 سال وہ تبلیغ کیے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ ورڈ ٹو ورڈ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، ہم کہاں سے آیا، نون الف زبر نا کی وجہ سے، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، حرف جر ہے، قومہ ان کی قوم کی طرف بھیجے، فلبث پس وہ رہے، فیہم اس میں یعنی نوح علیہ السلام تھے اس قوم میں، الف سنہ یعنی 1000 سال عمریں رہتی تھی پہلے کے نبیوں کی، اللہ مگر 50 عاماً، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ 50 یعنی 40 سال میں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 40 سال چنتے ہیں، کیونکہ عقل شعور بڑھ کے رہتی ہے، تو اس 40 سال 1 مہینہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتے ہیں، یعنی سرفراز، نبوت سے سرفراز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 50 سال وہ ان میں رہے، 40 سال میں نبی بنائے، فَأَخَذَهُمْ وہ نہیں سننے پر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے، اخذ یعنی پکڑنا، طوفان میں، وہم اور وہ ظالمون ظالم تھے، وہ نون جمع کا صیغہ۔ چلیے اب اس کو اور سمجھتے ہیں۔ تو اب نوح علیہ السلام دعوت دیے، توحید کی دعوت دیے، مگر وہ نہیں سنے وہ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور کشتی کو اہل عالم کی نشانی بنا دیے۔ یعنی نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیے، نہیں سنے تو یہ لوگ نہیں سنے، تو 80 لوگ اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ نوح علیہ السلام کو کہ کشتی بناؤ، کشتی بنا لیے وہ، تو اس میں ایمان والوں کو بٹھا لیے 80 لوگ، اس میں جڑے سب رکھ لیے نوح علیہ السلام،
اور کشتی چلی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، اور وہاں پر ان کے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام، یافس، یہیں سے نسل یہاں سے چلی، اور تمام لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آسمان سے بارش برسی، زمین سے چشمے اگلے، جس کی وجہ سے سارے لوگ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَرڈ ٹو ورڈ کہ ہم نے ہی بچایا ہو اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کو، نوح علیہ السلام کو۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، دیکھیے کہ کشتی والوں کو بھی بچایا جس میں 80 لوگ تھے۔ وَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے ہی بچایا وہ لوگوں کو، ہاں زمین لگی ہے کشتی کی وجہ سے، کیونکہ ہاں تائیں مربوطہ اس پہ لگی ہے، تو یہاں پر بھی اٹیچ زمین پہ لگی ہے۔ آیتن، نشانی ہے یہ بہت بڑی، للعالمین، یعنی یہ عالمین کے رہنے والے، جو قوم والے سارے لوگوں کے لیے، عالم کے لیے یہ نشانی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کشتی کو بچائے۔ کیسے آج بھی میوزیم نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پہ ماریے آپ لوگ تو وہ بتاتی ہے۔ تو دیکھیے کہ کشتی کتنی پیاری بنائے تھے نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے، کہ اس میں دریچے بھی رکھے، یعنی کھڑکیاں بھی رکھے، اور جڑے جڑے سے جو جگہ جانوروں کی رکھے، ہر وہ چیز رکھے اس میں جڑے جڑے سے، جو آج ہم کو بآسانی ملتی ہے۔ چلیے اتنی ہی میری تفسیر تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔